بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصانات۔ ویڈیو کے بہتر رزلٹ کے لیے ویڈیو کو فل اسکرین کر لیجئے۔ انٹرنیٹ ایک حیرت انگیز اور مفید ایجاد ہے۔ ایسے معلومات، کاروباری ترقی اور تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ ایک بہت بڑا کمپیوٹر نیٹ ورک ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ابتدائی دور میں اگرچہ انٹرنیٹ کا استعمال صرف یونیورسٹیوں میں تحقیقاتی ڈیٹا تبادلے کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر جدید دور میں یہ پیغام رسانی کا انتہائی تیز ذریعہ ہے۔ بلا شبہ ہر چیز کے اچھے اور برے پہلو ہوتے ہیں، یہ استعمال کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ انٹرنیٹ کے بھی بہت سے منفی مثبت پہلو ہیں۔ آج کل دنیا میں لاکھوں لوگ انٹرنیٹ استعمال کر کے مستفید ہو رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں معلومات کا بیش بہا خزانہ ہے جس سے لوگ گھر بیٹھے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بقول شاعر، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ کاروباری کمپنیاں انٹرنیٹ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں اور اپنی مصنوعات اور ان کی قیمتوں کو بین الاقوامی منڈی میں متعارف کرانے کے لیے انٹرنیٹ پر تشہیر کرتی ہیں۔ انٹرنیٹ گاہک اور دکاندار کے درمیان رابطے کا ایک تیز اور مؤثر ذریعہ ہے۔ تعلیم کی دنیا میں انٹرنیٹ کی بدولت انقلاب آیا ہے۔ ہر قسم کی معلومات، علمی تحقیق آپ انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ میں معلومات کا بیش بہا خزانہ پوشیدہ ہے جس کا کچھ عرصہ قبل ذہنوں میں تصور بھی نہیں تھا، وہ آج آسانی سے دستیاب ہے۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے۔ تو یہ ایک شاعر نے کیا خوب اپنے جذبات کی عکاسی کی ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ کا رابطہ دنیا بھر سے کسی بھی موقع پر اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ طلباء ویب سائٹ سے اپنی علمی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ سماجی ویب سائٹ نے دنیا کو ایک کونے میں رہنے والے شخص کے تعلقات کو دوسرے کونے میں رہائش پذیر افراد کے لیے ایک ممکن ذریعہ بنا دیا ہے۔ پرنٹ اور الیکٹرک میڈیا کے ساتھ بہت بڑی طاقت بن کر انٹرنیٹ بھی پوری دنیا میں اپنا مقام بنا چکا ہے، جس کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اب یہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی آگے جا چکا ہے، جس پر اگر کوئی ملک پابندی لگاتا ہے تو وہ اپنے ہی عوام کو معلومات اور تعلیم و تفریح کے ایک بڑے ذرائع سے محروم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حکومتیں اکثر مخالف حکومت سرگرمیوں کا کہہ کر سوشل میڈیا پر پابندی لگا دیتی ہیں، لیکن عوام دیگر ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اس میڈیم تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ دنیا میں انٹرنیٹ کے استعمال میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ پہلے جو ہم گھر کا نکل کر کسی چائے خانے یا محفل میں گپ شپ کا لطف اٹھاتے تھے، لیکن اب بستر پر لیٹے دنیا کے کسی کونے میں ہونے والی بات چیت میں حصہ لے سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کی حرکات و سکنات اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات پر گہری نظر رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح اب دنیا قریب آنے والے واقعات اور خبروں کا سفر بھی محدود ہو گیا ہے، جس کے باعث اب باتیں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ انٹرنیٹ تعلیم اور علم کا ایک مفید ذریعہ ہے۔ اب انسان پل بھر میں دنیا بھر کی کوئی بھی معلومات بٹن دبانے سے حاصل کر لیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کا تصور بھی محال تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے لوگ دور دراز کے علاقوں کا سفر کرتے تھے، لیکن اب گھر بیٹھے ہی مختلف اساتذہ کے لیکچر اور کتابوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بدولت صرف ایک بٹن دبانے سے مطلوبہ انفارمیشن اسکرین پر آ جاتی ہے اور انسان چاہے تو اس سے پرنٹ بھی کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ موجودہ دور میں اظہار رائے کے لیے ایک بہترین ایجاد سمجھی جاتی ہے۔ دنیا بھر کی طرح لاکھوں پاکستانی، جن میں نوجوان لڑکے لڑکیاں کثیر تعداد میں شامل ہیں، روزانہ کی سرگرمیوں کو فیس بک، ٹویٹر، اسکائپ، واٹس ایپ اور سماجی رابطوں کی دیگر ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ سماجی رابطوں کا ایک اہم ذریعہ گوگل ہے، جس کے ذریعے یوٹیوب کھول کر اپنی من پسند معلومات تفریح حاصل کر سکتے تھے۔ ہر سائنسی اور ٹیکنیکل ایجاد کے مفید استعمال سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور غلط استعمال اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کے جہاں بے شمار فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں۔ نوجوان انٹرنیٹ کی دل دادہ ہو کر رہ گئی ہے۔ نوجوان نسل روزانہ 8-10 گھنٹے انٹرنیٹ پر بیٹھے بیٹھے گزار دینا ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ انٹرنیٹ کا نشہ دوسرے معمولات زندگی سے لا تعلق بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے تعلیمی سلسلے پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔
مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ چونکہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ بلا معاوضہ ہیں، اس لیے ان کا استعمال ہر کوئی کر سکتا ہے۔ ایسی ویب سائٹ کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی۔ انہی ویب سائٹ پر آوارہ مزاج افراد بہت سے غلط کام کرتے ہیں، اس وجہ سے ایک بلیک میلنگ اور اغوا برائے تاوان جیسے واقعات بڑھتے جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان ویب سائٹ کا غلط استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ اب تو ان ویب سائٹ پر بہت ہی کم عمر بچوں کا داخلہ بھی بڑھ گیا ہے۔ والدین کا فرض ہے اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ اس طرح ہر قسم کے گھنونے جرائم میں ملوث افراد نے سوشل میڈیا میں بالخصوص فیس بک کو اپنے جرائم کا اڈہ بنا لیا ہے، اور ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو بچوں کا مستقبل تو تباہ کر ہی رہے ہیں، والدین کے لیے بھی ایک کلنک کٹی کا ثابت ہو رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بچوں کی نگرانی نہ کرنے سے آخر میں پریشانی والدین کو ہوتی ہے، کیونکہ بچے کو تو بہرحال بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے نقصان کی اس قدر سمجھ نہیں رکھتے جو والدین کو شعور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بچے اس وبا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں نقصان پہنچتا ہے تو احساس ہوتا ہے کچھ غلط ہو گیا ہے، جس کا خمیازہ انہیں ہی نہیں بلکہ ان کے والدین کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اپنے دکھ سکھ خوشی غمی غرض اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام حالات و واقعات کو فیس بک اور ٹویٹر جیسی دوسری ویب سائٹس پر پوسٹ کر دیتے ہیں، لیکن فاصلوں سے قربت کی چاہ نے قریبی رشتوں سے بھی فاصلے بڑھا دیے ہیں۔ سماجی ویب سائٹ کے ذریعے جہاں ہر لفظ کو وسیع ابلاغ حاصل ہو گیا ہے، وہیں اس پر کی جانے والی گفتگو، خبر اور دیگر سمیع و بصری ابلاغ کی صنعت کو پرکھنے کے مسائل بھی درپیش ہیں، کیونکہ کوئی بھی سیاسی، سماجی اور مذہبی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر مخالفانہ رائے اتنی شدت سے موجود نہ ہو کہ ناظرین اپنی اچھی رائے پر فکر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مبالغہ آرائی اور پروپیگنڈے کا مظاہرہ نہایت بھرپور طریقے سے کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی فرد محض ذاتی پسند اور ناپسند پر رنجش کی بنیاد پر اپنا سارا غصہ فیس بک اور ٹویٹر پر یوں نکالتا ہے کہ اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ سماجی روابط کی ویب سائٹس کے مواد کے جھوٹ اور سچ ہونے پر قطع نظر ان کے اثرات یعنی فوائد اور نقصانات بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ منظر عام پر آ رہے ہیں۔ ایک طرف کوئی بھی مظلوم ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر انصاف حاصل کر لیتا ہے، تو دوسری طرف متعصب افراد مختلف مذہبی، سیاسی، لسانی، فرقہ وارانہ مسائل پر اشتعال انگیزی اپناتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے سماجی روابط کی ویب سائٹ سے جڑے افراد کو ایسے کسی بھی مواد پر رائے دینے اور مشتہر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کر لینی چاہیے۔ بچوں کی تباہی سے بچانے کے لیے ان کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اس معاملے میں تھوڑی سی غفلت کی قیمت بعض اوقات بہت زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ غرض انٹرنیٹ کے حق میں اس کے خلاف بہت سے دلائل دیے جا سکتے ہیں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ دوسری سائنسی ایجادات کی طرح یہ بھی ایک دور جدید کی مفید ایجاد ہے، جس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں۔ ایک تعمیری سوچ رکھنے والا انسان استعمال کرے گا اور وہ اس سے بے شبہ فوائد حاصل کرے گا، اور اگر تخریبی ذہن والا انسان استعمال کرے گا تو وہ اپنے مذموم مقاصد پورے کرے گا۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم انٹرنیٹ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انٹرنیٹ کے شیطانیت کنڈوں سے محفوظ رکھے اور صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ عرفان اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔